السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نذیر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان میں اتنی ساری ٹڈیاں کہاں سے آئیں اور یہ اب اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے۔ ٹڈی دل لشکر کی صورت میں آتا ہے اور پلک چپکتے ہی یہ ساری فصلوں پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور اس کے بعد کسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹڈی دل اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے کھیتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ صرف منٹوں کی بات ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لودھرا میں یہ منظر اسلام خان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چند روز قبل ٹڈی دل نے ان کی کپاس کی فصل پر حملہ کیا تھا جو انہوں نے حال ہی میں کاشت کی تھی۔ ٹڈی دل نے ان کے رقبے پر صرف 25 منٹ گزارے ہوں گے اور اس کے بعد ان کے 60 ایکڑ رقبے پر کپاس کا کوئی پودا نہیں بچا۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آندھی آ رہی ہے۔ یہ لشکر صبح 8 بجے کے لگ بھگ آیا، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ سورج کی روشنی بھی کم پڑ گئی تھی۔ اسلام خان کے کھیت میں صرف وہی پودے بچے جو سڑک کے قریب تھے، جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹڈی دل کیسے پھیلتی ہے اور پاکستان سے انڈیا پہنچنے والی ٹڈیاں کیا غضب ڈھا رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم ذکر کریں گے مشرقی افریقہ میں ٹڈی دل کا حملہ۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ٹڈیوں کا جھنڈ لگ بھگ 6 کلومیٹر طویل تھا اور اس کی چوڑائی 2 کلومیٹر کے قریب تھی، اور جب ان کی زمین پر اترا تو دوبارہ اڑنے سے پہلے 10 کلومیٹر تک فاصلے کا صفایا کر گیا تھا۔ اور اگر ہم ماضی کی بات کریں، یہ نسبتاً ایک چھوٹا لشکر تھا۔ براعظم افریقہ کے ملک کینیا میں گزشتہ برس ایک لشکر دیکھا گیا جس کا حجم امریکہ کے شہر نیو یارک سے 3 گنا بڑا تھا، اور افریقہ میں ٹڈیوں کے اتنے بڑے بڑے جھنڈ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہاں کی پروازیں بھی معطل کرنی پڑیں۔ یہی ٹڈی دل افریقہ سے اڑتا ہوا پاکستان میں بھی پہنچا۔ زراعت کے عالمی ادارے کے مطابق ٹڈی دل 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے، یعنی ایک گھنٹے میں وہ 160 کلومیٹر تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کی پرواز، اس کا حجم، فصلوں کے لیے اس کی رغبت، دیکھتے ہی دیکھتے فصلوں کو چٹ کر جانا نہ صرف کسان کے لیے پریشان دہ ہے بلکہ یہ حکومت کے لیے بھی ایک ڈراونے خواب سے کم نہیں۔ اور اگر ہم ذکر کریں اسلام خان کے مالی نقصان کا تو لگ بھگ 50 لاکھ کی مالیت کی فصل ٹڈی دل نے محض 25 منٹ میں ختم کر دی، اور FAO کے مطابق ٹڈی دل کے صرف 1 مربع کلومیٹر بڑے جھنڈ میں 80 کروڑ بالغ کیڑے ہو سکتے ہیں جو ایک دن میں 35,000 انسانوں کی خوراک کے برابر فصلیں کھا جاتا ہے۔ اب تک جنوبی پنجاب میں ٹڈی دل 2,500 ایکڑ پر کپاس کو تباہ کر چکا ہے اور موسم گرما میں بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس کے حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس جھنڈ کا نشانہ حریف کی فصلیں ہوں گی جن میں گنا، چاول، کپاس اور مکئی نمایاں ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ٹڈی دل اس وقت تقریباً آدھے ملک میں پھیلا ہے۔ وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ فخر امام نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ٹڈی دل تقریباً 60 اضلاع میں پھیل چکی ہے اور یہ سب سے زیادہ بلوچستان کے شہروں میں پائی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر فخر امام کے مطابق رواں اور آئندہ ماہ کے دوران ٹڈی دل کے مزید جھنڈ افریقہ کے جھنڈ جون اور جولائی کے مہینے میں، جبکہ ایران میں موجود جھنڈ 2 سے 3 ہفتے میں پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایران میں اس وقت ٹڈی دل کا ایک اور بہت بڑا حملہ جاری ہے، لیکن پاکستان کا مسئلہ دوہرا ہے۔ جو ٹڈی دل گزشتہ برس آیا تھا وہ مکمل طور پر نکل نہیں پایا اور ملک کے اندر بھی مختلف مقامات پر اس کی افزائش اور حملے جاری تھے۔ اور اب یہاں پر ایک اور مزید سوال اٹھتا ہے، پاکستان میں ٹڈی دل کہاں سے آیا؟ وفاقی وزیر فخر امام کے مطابق ٹڈی دل کا 28 برس بعد یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل مشرقی افریقہ سے ہوتا ہوا ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ رواں برس افغانستان سے بھی ٹڈی دل پاکستان میں آیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس مرتبہ ایران سے یہ افغانستان گیا
اور وہاں سے پاکستان میں داخل ہوا اور صبح پنجاب کے علاقوں کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، پاکستان کو ٹڈی دل سے متاثر ہونے والے چند بڑے ممالک میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان میں ٹڈی دل عرب کے صحراؤں میں سے آیا ہے۔ عالمی ادارے FAO کے مطابق ٹڈی دل کی تعداد میں 8,000 گنا زیادہ اضافہ ہوا، جو 2018 کے اوائل میں عرب کے صحراؤں میں تقریباً 25 برس کے بعد رونما ہوا۔ اور ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ٹڈی دل کا حجم کیسے بڑھا۔ پاکستان میں ٹڈی دل پہلے سے ہی موجود تھا پر زیادہ تر نکل نہیں پایا۔ اس نے ملک کے صحرائی علاقوں خصوصاً بلوچستان میں افزائش پائی۔ ساتھ ہی رواں برس اس کے اور جھنڈ بھی افریقہ اور مشرق وسطی سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ وفاقی وزیر فخر امام کے مطابق پہلے ٹڈی دل جس راستے سے پاکستان میں داخل ہوتا موسم سرما میں اسی راستے سے واپس بھی چلا جاتا تھا، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس مرتبہ بلوچستان میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے یہ وہیں رک گیا۔ ان کا کہنا تھا اس وقت ٹڈی دل پاکستان میں بلوچستان، صحرائے تھر، سندھ، چولستان اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی موجود تھا، جہاں سے اس کی افزائش بھی جاری تھی۔ ایک مادہ ٹڈی دل 200 سے لے کر 1200 بچے دیتی ہے۔ وفاقی وزیر فخر امام کے مطابق ٹڈی دل کی افزائش انتہائی تیز ہوتی ہے۔ اس کی مادہ 200 سے لے کر 1200 بچے دیتی ہے۔ ایک سال میں اس کی 3 نسلیں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ اس وقت یہ اپنی نسل کی افزائش کے لیے صحراؤں کا رخ کر رہا ہے اور ریتلے علاقوں میں اپنی تعداد کو تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مونسون کا موسم اس کی افزائش کے لیے انتہائی موزوں ہوگا۔ تاہم کچھ کسانوں کے مطابق ٹڈی نے ان کے زرخیز علاقوں میں بھی بچے دے رکھے ہیں۔ ان میں بکھر، خوشاب اور مہلکہ اضلاع شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹڈی کے خلاف جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان میں اس آفت سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کے مطابق ملک بھر میں تقریباً 5 لاکھ ایکڑ رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے، جبکہ 1102 ٹیمیں لوکسٹس کنٹرول آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ NDA کے مطابق 31 مئی تک پاکستان کے 52 اضلاع میں ٹڈی دل موجود تھا۔ ان میں بلوچستان میں 31، خیبر پختونخوا میں 10، پنجاب میں 5 اور سندھ میں 6 اضلاع متاثر تھے۔ ساتھ ہی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4900 ایکڑ رقبے پر ٹڈی مار سپرے کیا گیا۔ صرف بلوچستان میں 3200 ایکڑ رقبے پر سپرے کیا گیا۔ ناظرین، ٹڈی دل کی ساری توجہ خریف کے فصلوں کو نقصان پہنچانے پر ہے۔ ان کا کہنا تھا اس کے لیے ان کی کوششیں ہوں گی کہ ٹڈی دل کو چولستان سے باہر نکلنے ہی نہ دیا جائے اور یہ وہیں تلف ہو کر رہ جائیں۔ اس کے لیے درختوں کے تحفظ کے محکمے نے ہمیں 3 جہاز دیے ہیں، جن کے ذریعے فضائی آپریشن کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے درکار زہر محکمہ زراعت کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ وفاقی وزیر فخر امام کے مطابق پاکستان میں اگلے 2 ماہ میں سپرے کرنے کے لیے طیاروں کی تعداد 5 ہیلی کاپٹر سمیت 17 ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا یہ طیارے صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نوید عصمت کا کہنا تھا کہ اگر ٹڈی دل کے بڑے جھنڈ شدت سے صحرا سے نکل کر زرخیز علاقوں کی طرف آ گئے تو فصلوں میں طیارے سے سپرے کرنا ناممکن ہوتا۔ تاہم پاکستان کے فوج کے ادارے نے یقین دہانی کرائی ہے کہ فصلوں کے علاقے میں بھی ہیلی کاپٹر کی مدد سے سپرے کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اگر نہیں پسند آئے تو ریزن کامنٹ سیکشن میں جا کے کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔